الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول صان وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لربما أنتم صدقتم صدق الرسول النبی رحمت العالمین. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کریم الوحی والوخاب صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اسلامی نیا سال خوب مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ سال خیر و برکت والا بنائے. میرے عزیزو، ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. قمری مہینوں کے اعتبار سے ہمارا یہ نیا سال ہے اور زندگی بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سالوں پہ سال گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہمیں ہماری موت کے قریب کرتے جا رہے ہیں، یا تو قیامت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، سال کے 2 مہینے یاد رکھے جاتے ہیں، خاص طور پر محرم الحرام کا مہینہ اور ذی الحجۃ الحرام. یہ دونوں حرمت والی مہینے ہیں. ذی الحجہ جو حج کا مہینہ ہے، عزت کی معنی میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ ایک سال کی شروع میں آتا ہے اور ایک سال کے سب سے آخر میں آتا ہے. ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. لیکن ان دونوں مہینوں میں آپ ایک تاریخ یاد رکھتے ہیں. محرم کا چاند آتے ہی ہر علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت و جماعت ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. قربانیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ کی گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہیں. سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے. ان کے اہل خانہ کا ذکر شروع ہوتا ہے. بلکہ عام ذہنوں میں محرم کی آتی ہی کربلا کا تصور بھی آ جاتا ہے. جنگی تو بہت ہوئی، لیکن کربلا کی بات ایک الگ انداز رکھتی ہے. اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں واقعات تو بہت ساری رونما ہوئی، لیکن اس مہینے میں اگر سب سے زیادہ کوئی بات یاد رکھی جاتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی طرف سے دی جانے والی حضرت اسماعیل کی قربانی علیہ الصلاۃ والتسلیم. اس قربانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے. بلکہ ہم بقرعید میں بھی یہی تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزیز ترین بیٹی کی قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے. وہ 10 ذی الحجہ کو ہے اور یہ 10 محرم الحرام کو ہے. دونوں 10 تاریخ کو ہیں. اسلامی سال شروع ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے، اسلامی سال ختم بھی ہوتا ہے قربانی کے مہینے سے. محرم کو بھی یاد رکھی جاتی ہے. ذریعے سے اس سے ایک عظیم درس ہے میرے عزیزو، ایک عظیم درس ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. آپ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں پر قدم قدم پر تمہاری آزمائشیں ہیں. اور بغیر قربانی دیے ہوئے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو قرآن کیا کہتا ہے سنو. 21ویں پارے کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جو بھی ایمان لایا ہے اسے قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا. قربانی کا مطلب صرف اور صرف گردن پر چھری چلانا نہیں ہے. قربانی کے 1000 انداز ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. گردن پر چھری چل جائے یہ الگ قربانی ہے. لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے، جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو اس چیز کو دے دینا، یہ بھی قربانی. مال اگر تمہیں عزیز ہے اور اس مال کو اگر آپ نے دے دیا ہے تو مال کی قربانی. اگر وقت دیا ہے، وقت نہ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں وقت کی قربانی دیا ہے، اولاد کی قربانی دیا ہے، شہر کی قربانی دیا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑ دیا یا ہجرت کر گیا، اپنے وطن کی قربانی دیا. قربانی کے بہت انداز ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ تمہاری ساتھ کون سی قربانی کا امتحان لیا جائے گا. جس کا ایمان جس قدر اعلیٰ ہو اس سے اسی طرح کی قربانیاں لی جائیں گی. امتحانات ہوں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آزمائے گئے. انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بچوں کی نذرانے پیش کیے ہیں. میرے عزیزوں، آج تمہاری اگر اتنی بڑی حیثیت نہ بھی ہو تو لیکن یہ بات طے ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تمہیں قربان تو کرنا ہی ہوگا. اگر ایمان ہے، اگر ایمان پر باقی رہنا ہے،
कम से कम किस चीज की कुर्बानी होगी? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ऐसा जिंदगी में कभी मौका नहीं आया कि तुम्हें अपनी गर्दन की कुर्बानी देनी पड़ी। हो सकता है कभी ऐसी नौबत नहीं आई, कभी ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हें गर्दन की कुर्बानी देनी पड़ी। हो सकता है ना आए ऐसा मौका, या ये भी हो सकता है कि जिंदगी भर कभी माल की कुर्बानी देने की भी नौबत नहीं आई। ये भी हो सकता है कि जिंदगी भर कभी औलाद की कुर्बानी देने की नौबत ना आए। ये भी हो सकता है कि अपने शहर वतन रिश्तेदारों की कुर्बानी देने का भी मौका ना मिले। लेकिन एक बात तय है, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे कमजोर हो कि ताकतवर हो, एक कुर्बानी तो देना ही है, वो है ख्वाहिशात की कुर्बानी। वो अपने ख्वाहिशात और अपने नफ्स की कुर्बानी, ये हर एक के साथ है। ये पैसे वाले के साथ भी है और गरीब आदमी के साथ भी है। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कुर्बानी को बड़ा जिहाद फरमाया कि जो अपने नफ्स की कुर्बानी दे दे उसने बड़ा जिहाद किया है। और गर्दन की कुर्बानी देने वाला वो जिहाद असगर में शरीक हुआ। अब आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे अजीजों कि आपको कुर्बानी तो देना ही है। और आज के दौर में मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो तुम्हें कुर्बानी का और अपनी किसी चीज को पेश करने का या लुटाने का कोई मौका मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया की ऐसे अजीम चैलेंजेस तुम्हारे सामने हैं कि पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, गुनाहों के ढेर लेकर के आई है। अब तुम्हारा कठिन इम्तिहान है। वो जमाना अच्छा था जब छोटी बड़ी तलवारें लेकर चाहे जंग आलू ही क्यों ना हो मैदान में उतर जाते थे, मुकाबला आराई होती थी और जिहाद में शरीक हो जाते और अपनी गर्दनों का नजराना दे देते। उनके साथ इतने मामलात नहीं थे जो आज हैं। लेकिन आज के जमाने में न तलवारों की न चाकू छुरी की ये जंग नहीं है। आज जो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है वो इंटरनेट की जंग है। इसी में सारी जंगें होंगी। आप देख लें, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से एक दूसरे को मात देती है, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए तैयार है। अब मैं अगर कहूं तो हो सकता है मेरी बात का एक्शन लिया जाए, लेकिन कहना हमारी मजबूरी है कि दुनिया में आज कुछ बीमारियां जोर जबरदस्ती फैलाई गईं और उसे ये बाबू कराया गया कि ये इंसानों के जिस्मों से फैलने वाली बीमारियां हैं। जबकि साइंस का इल्म रखने वाले और बड़ी बड़ी रिसर्च स्कॉलर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कई मुल्क ऐसे हैं आज भी जो बायो वेपन तैयार कर रहे हैं। बायो वेपन क्या चीज है? लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से वायरस तैयार करना और दूसरी कंट्रीज में छोड़ देना। ये वायरस की ईजाद, वायरस की पैदावार, ये यही इंटरनेट के दौर में देखने को मिल रही है। ये जो अगला दौर आने वाला है, इन्हीं जंगों का दौर है। इन्हीं के दरमियान आप सबको अपनी कुर्बानियां भी देनी है और अपने आप को बचा करके भी रखना है। अजीजान गिरामी वकार, मैं इन हालात पर बाद में आता हूं, लेकिन मुझे तारीख की कुछ और औराक आपके सामने खोल के रखनी है। जिस इस्लाम को आज आप अपने गले से और सीने से लगा कर रखती हैं, ये इस्लाम कोई पुरानी नहीं है। इतनी आसानी से तुम्हारी मस्जिदों में नहीं आया है। ये इस्लाम तुम्हारे गली कूचों में आज इतनी आसानी से नहीं आया है। तुम अगर ये समझते हो कि फूलों की सेज पर सच करके हमारे घर तक आया है तो तुम्हारी खाम ख्याली है। ये हम तक अगर पहुंचा है इसके लिए कई कुर्बानियां, कई लोगों के खून इसमें गए हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरे अजीजों। इस बात का अलमिया तो है, इस बात की तकलीफ भी है मुझे कि हमारे बच्चे हमारी तारीख से वाकिफ नहीं और पढ़ते भी नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहते। उन कुर्बानियों का जब मैं जिक्र करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी की बात है कि जब एक किले को फतह करने के लिए वो अपने बहुत ही ताकतवर हाथियों से उस किले के फाटक को पक्कर दे रहे थे। फौज भी थी, लेकिन किले के फाटक पर बहुत नोकीले कील चुभे हुए लगे हुए थे। जैसे ही हाथी टक्कर मारने के लिए आते, हाथियों के सूंड पर या उनके सरों पर वो कील धंस जाते और हाथी दर्द से कराहते हुए पीछे हट जाते। और इसके अलावा किसी को वो फाटक तोड़ने का और उस फाटक को खोलने का रास्ता भी नहीं था, ताकत भी नहीं थी। जानते हो, तारीख मैंने जब पढ़ी, महमूद गजनवी की फौज में 2 शहजादे थे जो आले रसूल थे, सादात में से थे। उन्होंने रोज देखा कि हाथ
میری باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ تم جنگ کے میدان میں اتر جاؤ، میری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنی دین کو ہلکا نہ سمجھو۔ آسمان سے یا زمین سے کہیں سے بھی کوئی طوفان آئے، میرا دین حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ اس بات پر یقین رکھنے کے لیے ہم آپ کو ابھارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو آزمائشیں ہوں، کن کن معاملات پر انہوں نے قربانیاں پیش کی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، جائیداد کی بھی، اور ساتھ ہی اپنی خواہشات کی بھی۔ ہر طرح کی قربانیوں کی مثالیں میں تمہارے پاس رکھ سکتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو یہ ہجرت عام بات نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ کو اپنی آبائی وطن چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلی بڑھی، جہاں جوان ہوئی، جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں، جہاں تمہاری دوست و احباب ہیں، اس وطن کو اچانک چھوڑ کر ایک نئی جگہ پر جا کر بسنا عام بات نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے اس بات کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وطن کو چھوڑ کر جا رہی تھی وہ عام شہر نہیں، وہ بھی اللہ کا شہر ہے، مکہ مکرمہ۔ اور جانتے ہیں جب ہند ہے، یہ دونوں شوہر بیوی ام سلمہ، ابو سلمہ، ان کا ایک بیٹا ہے، اور دونوں اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لائے جب حضور ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایمان لائے، بچہ ساتھ میں ہے، مسئلہ کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شوہر اور بیوی اور بچہ تینوں مل کر کے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جانے لگے۔ بات اصل یہ تھی کہ ام سلمہ کا خاندان الگ تھا، ابو سلمہ کا خاندان الگ تھا، اور دونوں کافروں کے خاندان ہیں۔ جب دونوں خاندانوں کو معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا اور ان کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگ گئے۔ ابو سلمہ کا خاندان یہ کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کی لڑکی ہمارے بیٹے کو اس طرح سے حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اسے گمراہ کر کے مدینے لے جا رہی ہے، لہٰذا پورا خاندان امڑ کر کے آ گیا روکنے کے لیے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے۔ اور ام سلمہ کا خاندان کہ یہ ہماری خاندان کی بیٹی ہے، اس کو فلاں خاندان کا بیٹا لڑکا لے کر کے جا رہا، حالانکہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ اب ان دونوں شوہر اور بیوی کے معاملات کو لے کر دو بڑے خاندان مکہ کے میدان میں آ گئے جھگڑا کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہو گئی کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کہنے لگے کہ ہم چاہے کوئی صورت ہو ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے تیار ہیں، یہ خاندان بھی چھوڑنے کو تیار ہے، وہ خاندان بھی چھوڑ۔ اب دونوں خاندان والوں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بھی نہیں مان رہا، ان کی بیٹی بھی نہیں مان رہی، تو بچے پر آ گئے کہ بچہ جو ہے یہ نہیں لی جا سکتی، لیکن اب لے گا کون اس بچی کو؟ تو ابو سلمہ کی خاندان والے کہنے لگی بچہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ہمیں دیا جائے۔ ام سلمہ کی خاندان، یہ کفار و مشرکین جو عرب کی تھی، مکہ کی، یہ ہمیشہ نخوت میں، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا زیادہ رہا کرتی تھی، ہار ماننا ان کی عادت نہیں تھی۔ ام سلمہ کی خاندان والی کہنے لگی نہیں، بچہ ماں کا ہوتا ہے، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا اس کے لیے لڑنے لگے کہ ماں کا ہوتا ہے، ہمیں دیا جائے۔ دونوں خاندان بچے کو لے کر کے لڑنے لگ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے کو اٹھایا ابو سلمہ کی خاندان والا بھی، ام سلمہ کی خاندان والوں نے بھی، اس بچے کو اتنا کھینچا کہ دونوں بچے کی ہاتھ نکل کر کے باہر آئی۔ خاندان والوں نے بچے کی ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے۔ ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں، کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا ہوا بچہ؟ دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے، ہمیں دیا جائے۔ چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا، جگہ پر بچے کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے۔ میری عزیزوں، یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچی کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے، بچہ مر جائے، ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟
ابھی چند گھنٹے نہیں گزری ہوں گی، رحم آیا ام سلمہ کے خاندان والوں کو۔ کہا بیٹی ہے تو تو ہماری بیٹی، بچہ مر گیا، چل واپس اپنے گھر۔ اور بان جاؤں ام سلمہ پر، کہتی ہے اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے، میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میری عزیزوں حالات ایسے پیش آئی کہ ان کی شوہر جو ابو سلمہ تھی ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا، شوہر کا بھی انتقال، تنہا عورت باقی رہ گئی، نہ اس خاندان والا لینے کو تیار، نہ اپنا خاندان، بچہ بھی گیا، شوہر بھی گیا، لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کیسی صحابیہ تھی؟ وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی۔ ایک صحابی ملی، ان سے کہا، وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگی۔ مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی، جب اس نے اپنے ٹکڑے سنائے اپنے بچے کا غم تو رو پڑی۔ کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کچھ چھوڑ